بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ ہر کل کی جانب سے بنو غسان کا آخری حکمران تھا اور غسانی لوگ رومی سلطنت کی ماتحتی میں شام میں رہتے تھے، اور شاہ روم غسانیوں کو ہمیشہ جزیرہ عرب کے باشندوں خاص طور سے مسلمانوں سے جنگ کرنے پر ابھارتا رہتا تھا۔ لیکن جب اسلامی فتوحات کی سرحدیں وسیع ہو گئیں اور رومیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں پے در پہ ہزیمتیں اٹھائیں، تو شام میں بسنے والے عرب قبیلوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ غسانی حکمران نے بھی اسلام قبول کر لیا، نیز اس کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی اسلام لے آئے۔ پھر اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے قبول اسلام اور مدینہ آنے کی خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، چنانچہ وہ مدینہ آیا اور لمبی مدت تک وہاں قیام کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے اور اسے مبارکباد دیتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ غسانی حج کے لیے گیا۔ اتفاق سے طواف کعبہ کے دوران بنو فزارہ کے ایک آدمی کے پاؤں سے اس کا ازار دب گیا اور پھر کھل کر نیچے گر گیا۔ غسانی حکمران اس پر غصے ہو گیا۔ اس نے فزاری کو زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ فزاری بھاگتے ہوئے اپنی مصیبت کی شکایت لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے جو کچھ ہوا تھا اس کا اقرار کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے جبلہ، تم نے اپنے اس بھائی پر کیوں ظلم کیا اور اس کی ناک کیوں توڑی؟ غسانی نے جواب دیا کہ میں نے تو اس سنپار کے ساتھ بڑی نرمی کی ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی حرمت و تقدس کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اس کی آنکھیں نکال دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم نے اقرار کر لیا ہے، اب یا تو تم اس آدمی کو راضی کر لو ورنہ میں اس کو تم سے بدلہ دلواؤں گا۔ جبلہ یہ سب دیکھ کر مزید دہشت میں پڑ گیا اور کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک عام آدمی اور میں ایک بادشاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ غسانی نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام میں زیادہ معزز ہو کر رہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب چھوڑو، اگر تم اس آدمی کو راضی نہیں کر لیتے تو اس کو تم سے بدلہ دلواؤں گا۔ جبلہ نے کہا، تب تو میں نصرانی ہی ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نصرانی ہو جاتی ہو تو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ تم اسلام لا چکے ہو، لہٰذا اگر مرتد ہوئے تو تمہیں قتل ہی کروں گا۔ اب جبلہ کو یقین ہو چکا تھا کہ جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حیلہ بہانہ کرنا کچھ بھی سود مند نہیں ہے، اس لیے اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہلت مانگی تاکہ اس معاملہ میں کچھ غور کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جانے اور سوچنے کا موقع دے دیا۔ جبلہ نے غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ بھی ایسا جس میں وہ غلطی ہی پر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رات کی تاریکی میں اپنی قوم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ نکلے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قسطنطنیہ نصرانی بن کر پہنچا، لیکن بعد میں اپنے اس فیصلے پر بہت شرمسار ہوا اور اس واقعے کو بہترین اشعار میں بیان کیا، جسے تاریخ برابر دہراتی اور نقل کرتی ہے۔ اسلام نے حاکم اور رعایا کے درمیان مساوات قائم کی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مساوات کی مثالیں عملی شکل میں زندہ جاوید رہے، نہ کہ زبان، تحریر اور اشعار تک اس کا نعرہ محدود رہے کہ جس سے صرف زبانیں گنگناتی رہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساوات کے ان اصولوں کو نافذ کیا جنہیں رب العالمین کی شریعت میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زندہ پائیدہ مثالیں قائم کی جو لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو گئی۔